بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، گزشتہ ہمارا جو درس تھا وہ ہماری فیملی، عائلی زندگی۔ آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات امہات المومنین، گویا کہ ہمارے پیغمبر، ان کی فیملی زندگی کا آج بیان ہے۔ تو آپ کی دلچسپی جو ہے ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سیرت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا سفر ہے، ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، تو ترجمے سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اے نبی، لم کیوں، تحرم حرام کر لیتے ہو۔ دیکھیے، حرام ٹھہراتے ہو نہیں، حرام کرتے ہو بھی نہیں، تو تفسیر میں ہم بتائیں گے۔ ترجمے تو کیے ہیں لوگوں نے، لیکن سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ترجمہ کیا، کیوں حرام کر لیتے ہو یا اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہو۔ ما احل اللہ لک، اللہ نے جو آپ کو حلال کیا ہے اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہو۔ تو فرق ہوا نا ٹھہرانے میں اور کرنے میں۔ جی، تبتغی، یا کو پڑھیے گا، مرضات ازواجک، ازواج آپ کی بیویاں، ان کی خوشنودی چاہتے ہو، یہ ترجمہ ہوا۔ چلیے، آپ نے ایسا عمل کیا، کس سے خطاب ہے؟ رسول سے، یا ایھا النبی۔ اس کے بعد طلق تم جیسا جمع کا صیغہ نہیں ہے، آپ نے ایسا عمل کیا، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ دیکھیے، قد فرض اللہ لکم، اب جمع، کیونکہ یہ جو ہم رسول کو حکم دے رہے ہیں تم ساروں کے لیے، کہ قسم کھائی رسول نے تو ہم نے مقرر کی۔ دیکھیں، فرض کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقرر کیا، فرض کیا نہیں کر رہے ہیں۔ فرض، تحلہ، طلاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکاح کے بندھن کو کھولنا۔ تو قسم کی جمع، قسموں کے بندھن کو کھولنا، تحلہ، تحلہ۔ تو اللہ نے مقرر کی ہے تمہارے لیے، تم سبوں کے لیے، قسموں کے بندھن کو کھولنے کا طریقہ۔ وہ کہاں ہے؟ سورہ مائدہ 89، سب جانتے ہیں، کئی دفعے ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیں آپ۔ واللہ مولاکم، اس آیت کا ہم ریفرنس ہمیشہ دیتے تھے، مگر آج وہ خود آیت آ گئی ہے، اور اس کے بعد کی آیت، تو وہاں انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا جب پہنچیں گے۔ اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا۔ اب دوسری بات، یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی، تو یہ تو مختصر ترجمہ ہے۔ جب اسر النبی الی بعض ازواجہ، اپنی بیوی میں سے کسی کو ایک بھید کی بات بتائی، اسر، سر، سر کی جمع اسرار اور مصدر اسرار،
حدیث ہے ایک بات، راز کی بات، فلما نبأت بھی، پھر اس نے اسے اس راز کو فاش کر دیا، اللہ نے ان پر وہ ظاہر کر دیا۔ یہ سبق ہمارے لیے ہے، جب پہنچیں گے تو مرد و خواتین سب کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے۔ تو کچھ بات بتاتی، کچھ سے پردہ کشی اختیار کر لی، کچھ کو چھپا دیا، نہیں بتایا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا۔ فلما نبأہا بہ، تو اس نے جو راز فاش کر دیا، اس کی خبر رسول نے اسے دی۔ قالت من انباک ھذا، اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو راز میں بتایا تھا نا، کوئی تھا ہی نہیں تیسرا۔ اگر اب یہاں پر بھی دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں، علمنی اللہ من انباک ھذا علیم الخبیر، ہے نا، علیم خبیر نے بتایا۔ یہاں پر بھی بہت کچھ ہمیں جاننا ہے۔ چلیے اب سنتے ہیں۔ اے نبی، نبی کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ لما، سوال استفہام کے لیے نہیں ہے بھائی، سوال آپ لوگ کرتے ہیں نا، جیسے کہ ابھی درس کے آخر میں، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں سوال، کیوں تم نے حرام کر لیا اپنے اوپر؟ اس کا نام کیا ہے؟ کتاب میں دیکھیں گے استنکاری پکڑ۔ اب وہ استنکاری یعنی مکروہ، کیوں جی؟ گرفت کرنا ہے، پکڑ کرنا ہے۔ تم نے حلال کیا، نہیں حرام کیا اس چیز کو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آگے بتلایا جا رہا ہے کیوں کیا۔ دیکھیے دو چیزیں، حرام کرنے والا اللہ ہے نا، جیسے کہ آپ سورہ نساء میں جائیں 22-23 آیت میں بتلا دیا گیا کون سے کزن ان سے نکاح حرام ہے، دیکھ لیں۔ سورہ مائدہ میں جائیں وہاں پر کون سے جانور کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ کا حق ہے۔ تو نہ کسی حرام کو ہم حلال کرنے کا ہمیں حق ہے، نہ کسی حلال کو حرام کرنے کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب یہ کیوں گرفت ہو رہی جانتے ہیں؟ بھئی کیا اللہ کے رسول نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ اچھا، حرام کر لیا ہم کیوں کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں جیسے کیا گیا ہے کہ حرام ٹھہرایا، حرام تو اللہ ٹھہراتا ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کے رسول نے حرام نہیں ٹھہرایا، اپنے آپ کو محروم کیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا کیا؟ عورتوں کی خوشنودی کے لیے۔ اب وہ قصہ ہم بتائیں گے کہ کس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا۔ تو یہاں گرفت اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیے ہمارا سبق ہو چکا ہے سورہ حدید میں کہ رہبانیت ابتدعوہا، یہ آیت 2 دفعہ آج ریفرنس اس کا ہوگا۔ رہبانیت یہودیوں نے اختیار کی، کیوں؟ رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کی رعایت نہیں کی تو وہ بدعت ابتدعوہا۔ تو ابھی کیا انہوں نے اختیار کی؟ رہبانیت، کہ مجرد زندگی کو اختیار کیا، کھانا پینا شادی کرنا انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، یعنی اپنے آپ کو محروم کر لیا، اس لیے گرفت ہوئی ان کی۔ اب یہاں کیا ہے قصہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو ساتھ میں رہے گا، قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے، آپ ساتھ میں رہیں گے، سنیے۔ 2 قصے ہیں۔ اب جو ہمارا جو بیان شروع ہو رہا ہے نا، دیکھیے 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی 2 خواتین امہات المومنین، حضرت زینب بنت جحش اور ماریہ قبطیہ، یہ دونوں رکن ہے، یعنی قصے کا ایک حصہ ہے۔ 2 یاد کر لیے۔ اچھا، 2 ایسی ہیں، حفصہ بنت عمر، عائشہ بنت ابوبکر، یہ 2 مانیٹر ہیں، یعنی مین رول تو ان کا ہے۔ اور کس کی بیٹیاں ہیں؟ وہ بھی مانیٹر ہیں، خلفائے راشدین میں سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سب ہیں۔ تو جب وہاں پہنچیں گے 5ویں آیت پر، تو یہ ذہن میں رہے۔ تو قصہ کیا ہے؟
ایک تو قصہ بخاری مسلم کا ہے، یہ بھی مشہور ہے، اور ایک قصہ دوسرا ہے۔ تو اس کے پس منظر میں دو قصے کیوں؟ حافظ ابن حجر نے، ان کی جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں واقعات پیش آئے ہوں گے، ہم کسی ایک کو مختص کیوں کریں؟ تو پہلے قصہ سن لیجئے گا۔ سورہ ممتحنہ میں آپ پڑھ چکے ہیں حاتب ابن بلتہ کا قصہ، صحابی تھے، اور ہم نے اس وقت ترغیب دی تھی کہ صحابہ کا ذکر خیر، پھر یہ تو امہات المومنین ہے۔ وہ صحابی دیکھیے اب کیسا عمل کر رہے ہیں، صحابی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے ہاتھ میں خط دے کر مقوقس یا مقوقس شاہ مصر، دیکھو فرعون اور ہے، پہلے فرعون ہوتے تھے اور پھر کیا انہیں کیا کہا جاتا؟ مقوقس، مطلب ہے کہ وہ مکس تھے دین اور دنیا۔ خط بھیجا، اب وہ عیسائی تھا، خط پڑھا، کیا کہا اس نے کہا کہ میں انتظار میں تھا، چونکہ دینی آدمی تھا، میں نے کہا نا متدین، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مولوی مطوع، ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں انتظار میں تھا کہ اب وہ آخری رسول آنے کا وقت آ چکا، مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ملک شام سے ہوگا، یہ تو عربوں سے نکلا، تو فوراً لا الہ الا اللہ نہیں کہا مگر احترام کیا۔ حاتب بن ابی بلتہ کے ساتھ ایک اچھا عمدہ گھوڑا اور دو لڑکیاں، ایک کا نام سیرین، آپ جانتے ہیں خواب کی تعبیر کے ماسٹر علامہ ابن سیرین جی، اور ایک ماریا قبطیہ۔ یہ ماریا تو انگریزی سے آیا ہے، یہ نہیں، ماریا عربی ہے اور ماریا میری دونوں انگریزی سے آئے ہیں جی، تو آپ سمجھتے ہیں مریم کو جی جی، میری اور ماریا دونوں، ماریا جی، تو ماریا قبطیہ، تو بہرحال نام سے آپ جانتے ہیں۔ اب سنیے، چلے لے کر کہاں واپس، دیکھیے ایک صحابی ہے، راستے میں ان دونوں پر ایمان پیش کیا، دونوں ایمان لے آئیں۔ ہم نے کہا نا کہ صحابہ کا ذکر خیر کرے، حالانکہ وہ خطا کر چکے تھے، کون سی؟ خط بھیج چکے تھے ایک عورت کے پاس، یاد ہوگا نا جی، مگر اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ دیکھیے، نہیں تو کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ ایمان کی دعوت پیش نہیں کرتے تھے تو کنیز ہی کنیز باندھی، مگر اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ ماریا کو اپنے حرم میں شامل کیا اور سیرین کو حسان بن ثابت کے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت کا یہ دستور تھا، لوگ اپنی لڑکیاں بھی دیتے تھے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں۔ بہرحال ایک صحابی کا ذکر خیر ہم نے کیا، یہ چیز۔ اب دیکھیں کیا ہوا، اب ہم قصہ شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگمات تھی نا، 10 تھیں، 11 تھیں، 9 تھیں، تو نمبر کب آئے گا؟ 9 دن کے بعد، 10 دن کے بعد۔ مگر آپ کی ایک عادت تھی، ایک معمول اسے کہتے ہیں، روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہر خاتون کے یہاں، ہر بیگم کے یہاں دوڑ کر اپنی بیوی کے یہاں جاتے تھے۔ اب جیسا وقت ہو، 7 کی مغرب ہے، 6 کی مغرب ہے، تو اس حساب سے وقت گزارتے تھے۔ دیکھو ہر ایک بیگم کے پاس، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کس کا قصہ؟ ماریا قبطیہ کا۔ مانیٹر دیکھو آتی ہے، پھر دوسرا قصہ پیش کریں گے۔ تو اس دستور کے مطابق یہ حفصہ بنت عمر کے یہاں پہنچے، وہ وہاں نہیں تھی، گئی ہوگی ابو کے پاس، وہاں یہ پہنچی ماریا قبطیہ۔ تو اسی کے روم پر آپ نے خلوت کی اس سے۔ خلوت جانتے ہیں، آپ کی بیوی تو تھی نا، مگر مکان کس کا تھا؟ اب جب واپس آئی تو دیکھا کہ تو خلوت میں ہے۔ غیرت جانتے ہیں نا، غیرت اور ہے، نفرت اور ہے۔ غیرت جاگی، ارے میرے بسترے پر، میرے روم میں ماریا کے ساتھ خلوت۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم سے جب باہر آئے تو ناراضگی اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اب اس سے یہ عمل نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا، مردات ازواجک، تو اپنے آپ کو محروم کیا، مگر یہ کہا تھا کہ کسی سے نہیں کہنا، چونکہ ڈکلیئر ہوگا تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اب یہ عمل ہو گیا، یہ قصہ ہو گیا۔ دوسرا سنیے، آپ کا معمول تھا تو حضرت زینب بنت جہش کے یہاں پہنچے، اسے شہد ہدیے میں کہیں سے ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا،
تو اس وقت تو ہدیہ کوئی منی بوتل نہیں نا، وہ تو ملتا تھا بڑا، تو آپ نے حضرت زینب نے محفوظ رکھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، تو آپ اس شہد کے بہانے وہاں زیادہ بیٹھنے لگے۔ سوکن جانتے ہیں آپ؟ سوکن یہ خواتین حضرات اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اب دوسری ماسٹر عائشہ بنت صدیق، وہ تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ زیادہ کہاں بیٹھتے ہیں، غیرت، تو زینب بن جہش کے یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو دونوں مل کر اب سمجھ میں آئے گا نا، دو جو اس کا حصہ ہیں اور دو کیا، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں مانیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اب دو نے بات کی کہ یہ زینب کے یہاں زیادہ بیٹھتے ہیں، تو بولے ایسا کرتے ہیں کہ وہاں ان کا وہاں بیٹھنا بند ہو جائے۔ تو طے کیا کہ جب آئیں گے میرے پاس اگر آئے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور آپ کے آئے تو آپ نے کہنا کہ بو آ رہی ہے۔ کائے کی مغافیر، جانتے ہیں نا یہ شہد ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی بیری کی خوشبو آتی ہے، کبھی کبھی تل کے آتی ہے، جہاں پر جیسے پھولوں تو ان کا وہ چوستے ہیں رس، لیکن مغافر میں تھوڑی بو آتی ہے۔ کئی ایسے پھل ہیں جو بو والے ہیں لیکن ہم کھاتے ہیں۔ یہی کیا، عمل کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اب اس کی طرح اب وہ شہد کو حرام کر لیا کہ لن اعود، میں نہیں لوٹوں گا مگر کسی سے کہنا ہے۔ یہ قصہ ہو گیا۔ اب بقیہ قصہ آگے آیتوں کے ساتھ، تو یہ بہت اہم قصے ہیں، اب سنیے گا۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیوں اپنے آپ کو محروم کیا؟ ان کی خوشنودی کے لیے، مگر اللہ نے معاف کر دیا۔ چلیے کیا شان ہے، ہاں صحابہ ہو، رسول ہو، لیکن ایسے ہی نہیں، ابھی حل ہے۔ جو آپ نے قسم کھائی، تو حافظ ابن حجر کا کہنا کیا ہے کہ دونوں واقعات پیش آئے، یہ سب میں اچھا ہے۔ اب ایک حدیث قوی ہے، ایک حدیث کیا ہے اس درجے میں کم ہے، باقی کسی قصے کو خارج کر دینا بہتر نہیں، چونکہ حافظ ابن حجر بہت بڑے شارح ہیں، امام بخاری کی کتاب کی شرح کی ہیں۔ اب دیکھیں فرض، اب آپ کو کیا سمجھنا ہے، قصہ تو ہم بعد میں شروع کریں گے۔ فرض یعنی فرض، اب آپ تھوڑا سوچیں گے، تصور سے آپ کے کچھ مختلف بیان کروں گا میں، لیکن ہم حقیقت بیان کرتے ہیں۔ فرض کے معنی آپ سوچیں گے فرض کر دیا، نہیں، فرض کے معنی فرض کر دیا ہوتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے فرض نماز ظہر کی، بالکل صحیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ترجمہ کیا؟ فرض کیا گیا روزہ۔ تو فرض کے معنی فرض کے نہیں، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ فرض محدود ہے، لمیٹڈ، کتاب وسیع ہے۔ کتیبہ تو ہم نے کہا تھا نا کہ دوبارہ ریفرنس دیں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ کیا رہبانیت؟ مجرد زندگی، یعنی بغیر شادی شدہ کے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک کنیساؤں میں کیا ہوتا ہے، اوپر رہبانیت، اچھا رہبانیت کے لڑکا بھی جا سکتا ہے لڑکی بھی ہے نا، دونوں ہیں، تو اوپر رہبانیت، اندر کیا؟ زنا، اور اس بستی کا قبرستان کیا؟ بچوں سے بھرا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کتبناہا، ہم نے ان پر لاگو نہیں کیا تھا، فرض نہیں کی، جسے ہم سمجھتے ہیں فرض، لاگو نہیں کیا تھا۔ اور کتب علیکم الصیام لاگو کیا، تو فرض کے معنی لاگو کیا نہیں، مقرر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کا کیا بندھن کو توڑنے کے لیے ہم نے فرض کیا، تو ہر ایک کو قسم توڑنا پڑے گی۔ آپ نے قسم کھائی کہ میں مدینہ یا مکہ چل کر جاؤں گا، تو آپ کو اختیار ہے، چل کے جائیے یا بندھن کو توڑیے، بس سے جائیے، اور تو اختیار ہوا نا۔ تو یہ فرق نوٹ کر لیں، فرض اور فرض اور کتبہ، ابھی کئی جگہ پر آئے گا، یہ علمی بحث ہوئی۔ تو سنیے گا، ہم نے مقرر کیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے۔ کیا مطلب مولا ہے؟ حامی بھی ہے، کارساز بھی ہے، اس لیے کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو محروم کرنا یہ اللہ کا حق ہے، آپ نے کیوں کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ مگر اللہ تمہارا حامی ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں مولا یہاں پر یہ معنی ہوں گے، صرف حامی کے نہیں ہوں گے، اور حامی بھی ہے کہ تمہیں معاف بھی کر دیا اور قسم کا طریقہ بھی مقرر کر دیا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یہ آپ جان چکے ہیں کہ وہ خوب جانتا ہے، اور جو اس کا علم ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہے۔
لہٰذا اس نے یہ جو طریقہ مقرر کیا علم کی بنیاد پر، اور کس بنیاد پر؟ حکمت کی بنیاد پر۔ کیوں ایسا؟ آپ مقتدا ہیں۔ بھائی دیکھیے ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں شکر سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے نا، کچھ ایسے ہیں کہ نمک سے محروم کیا، کچھ ایسے ہیں کہ چاول سے محروم کیا، مگر آپ کون ہیں؟ مقتدا، آپ کی پیروی کی جاتی ہے، لہٰذا آپ کا یہ عمل امت کے لیے کیا ہوگا؟ بہترین ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ قسم کا طریقہ مقرر کیا۔ اچھا، اب اس قصے کی تفصیل سنیے گا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اسر یعنی کیا؟ سر، اسر بھید، راز کی بات۔ ہم بتا چکے ہیں سر کی جمع اسرار، تو اکثر لوگ نام رکھتے ہیں اسرار احمد، مگر ہمارے یہاں جو بہت مشہور اسکالر ہیں ان کا نام ہے اسرار احمد، تو رکھا انہوں نے۔ تو اسرار کے معنی کیوں گے؟ جیسے کہ اظہار یعنی مصدر، اس سے ہمیں بحث نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ کو رکھنا ہو تو آپ رکھیں اسرار احمد، اسرار رکھیں۔ بھید کی بات بتائی، اب یہاں سبق ہے، سب توجہ دیں، چونکہ ہمارے یہاں میاں اور بیوی کی تو میں ہوتی ہے تو کیا آتا ہے سامنے؟ بیلن۔ اللہ کے اب یہ آیت کیا دے رہی ہے ہمیں؟ بہت اہم آیت ہے یہ، سنیے غور سے سنیے۔ جب بھید کی بات بتائی، بعد کسی عورت کو، ازواجی اپنی بیوی میں سے ہے نا، حدیثہ ایک بات، کون سی بات آپ جان چکے اب؟ کسی سے کہنا نہیں، مطلب آپ کیا چاہتے تھے کہ چند دن ایسی ہے چلے سلسلہ، ناراض ہو گئے نا دونوں جی۔ فلما نبأت بھی، اب میرے ساتھ میرے، نبأت، نبأت مؤنث یعنی بیوی، نبأت بھی یعنی سر، راز، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، علیہ یعنی رسول، اظہرہ یعنی اسے ظاہر کر دیا، اس بیوی نے جو راز بتایا اس عمل کو ظاہر کر دیا اللہ پر، سمجھ گئے؟ چلیں، تو اللہ کے رسول گئے۔ اب سنیے، بیلن نہیں، مرد سنیے، ہمارے کیا ہوتا ہے، بیوی بہت پسند ہوتے ہیں محبوبہ، اور کچھ ہو جاتا ہے تو طلاق دیتے ہیں، تو اس کی بہن بھی منحوس، اس کی ماں بھی، اس کے بھائی بھی، سارے خاندان والے، ہاں، تو یہ طریقہ اپنائیے، عرف بعضہ واعرض عن بعض، اس کو نوٹ کر لیں۔ اپنی اس بیوی کے سامنے سارا دفتر نہیں کھولا کہ میں نے تمہارے لیے قسم کھائی، میں نے تمہارے لیے حرام کیا، نہیں، کچھ بتایا، کچھ سے آنکھیں یا پردہ پوشی کی، تو مطلب ہے کہ دفتر نہ کھول کے رکھے اپنی بیگم کے پاس، اور بیگم کو بھی شوہر نے کچھ کیا ہے تو آنے کے بعد سارا نہ نکالیں، کچھ کائے کے لیے؟ اصلاح کے لیے۔ یہ نوٹ کر لیے، اس سے بہتر ہمیں کہاں نصیحت مل سکتی ہے صاحب؟ اللہ ایسا کرے کہ جو قرآن سے مربوط ہیں ان کے گھر میں شیر و شکر کی زندگی گزرے، لیکن کبھی ہوتا ہے اختلاف تو اس کو اپنائے۔ فلم قال، اچھا آپ سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے اسے آگاہ کیا، اب وہ سوچ رہی ہے کہ تیسرا تو یہاں کوئی تھا ہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی سے کہنا نہیں، حفصہ بنت عمر سے، عائشہ بنت صدیق سے کسی کو کہنا نہیں، تو تیسرا تو کوئی تھا نہیں۔ فوراً سوال داغی کیا، قالت من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے نا؟ اللہ، قال نبأنی العلیم الخبیر، کس نے بتایا؟ علیم، جو بہت خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، اور خبردار کے معنی کیا کریں؟ وہ خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا اصل میں، حفصہ بنت عمر نے عائشہ کو بتایا، عائشہ بنت صدیق نے حفصہ کو بتایا، اور وہ بات باہر بھی پھیلی۔ اب باہر کیسے پھیلی؟ اس کا ذکر نہ اللہ نے کیا نہ رسول نے کیا، عرف بعض اعرض بعض، اس کو نوٹ کر لیں۔ اب ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، علیم الخبیر، کیا مطلب علیم خبیر کا؟ ایک ہی معنی ہے، علیم کا بھی اور خبیر کا بھی۔ بھائی علیم کسے کہیں گے؟ علم رکھنا، خبیر خبر رکھنے والا۔ ہاں، ہمارے یہاں کتابیں ملتی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو اسے یاد کرے دخل الجنہ، ہے نا؟ تو نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں،
اچھا حجۃ الوداع خطبۃ الوداع میں ہے بلغوا انی ولو آیا، آیت کا مطلب کیا؟ قرآن کی آیا، کوئی بتاتا ہے آپ کو؟ وہ تو من گھڑت باتیں اور نصیحتیں یہ آیت میں نہیں آتی. تو آیت سے مراد کیا؟ قرآن کی آیت اور اس کی شرح حدیث. لیکن ہم یہاں علیم دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ 99 نام یاد کر لو. یاد کر لو نہیں، یاد کرنے سے کیا؟ ابھی سب کو یاد ہے. سنیے، من احصاہا دخل الجنہ. احصا سمجھتے ہیں کسے؟ احصا کسے کہتے ہیں بھائی؟ گننا اور ہے، اور احصا یعنی پورا اس پر آپ کا کنٹرول. تو آپ نے یاد کر لیا، علیم نہیں علیم پڑھا، اور پھر اس کے معنی سمجھے، تو آپ کس میں آئیں گے؟ احصا میں. تو میں محنت کر رہا ہوں، آپ دو نام نوٹ کر لیں. فرق کیا؟ دیکھیے علیم یعنی خوب جاننے والا. ہمارے یہاں علامہ بھی ہیں. سورہ کہف میں جائے 65 پر خضر علیہ السلام کا قصہ ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. معلوم ہوا کہ انسان کے کشف معرفت ان کی جو تھی وہ تو بہت ساری تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من لدنا، جو نبیوں کو بھی نہیں تھی. نبی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو نبی کے ساتھ رسول بھی تھے نا، تو اس کی نسبت کہاں کی؟ لدنا. اچھا اب خبر کے معنی وہی. تو اس فرق کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے اس فرق کو سمجھ لیا تو آپ احسا والے ہو گئے. اس طرح سے 99 نام کا احسا کریں، اور ہم بتاتے رہتے ہیں علیم کی نسبت اس ذات کی طرف ہے، سب کچھ جانتا ہے. اور خبیر کی مخلوق خدا. دیکھیں یہ مخلوق خدا جو ہے نا، ہم کہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، چونکہ بچپن سے کہتے آئے ہیں تفاسیر میں مخلوق خدا یعنی اللہ کی مخلوق. خبیر یعنی کیا؟ تمہارے حالات سے وہ خبردار ہے. یہ فرق ہے عالم میں اور خبیر میں. تو کیا فرق کیا آپ نے؟ علیم یعنی سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں آج کا درس دینا، ہم جانتے ہیں. آپ کے بارے میں تو نہیں جانتے نا؟ جانتے ہیں. تو ہم اللہ کے دیوے علم سے علیم ہوئے لیکن خبردار نہیں ہوئے. ہم بندہ ناقص ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کون ناشتہ کر کے آیا ہے، کون چائے پی کر آیا ہے، کس کی. اللہ تعالیٰ خبردار ہے. تو نوٹ کر لیے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ اس کے محسی ہو جائیں. ہو گئی محسی کہ خبیر کی نسبت کہاں؟ مخلوق خدا اللہ، ساری مخلوقات. تو یہ ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا. دعا میں یاد رکھیے گا جی، جب بھی آپ پڑھیں گے تو اجر ملے گا نا. اسی کا مطلب ہے کیا؟ تحقیق قرآن شریف کی. نہیں تو پڑھتے رہو علیم خبیر علیم خبیر. وہ تو علیم پڑھتے ہیں، علیم بھی نہیں پڑھتے ہیں جی. اب آگے چلتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ 2 امہات ہماری مائیں اس کا حصہ ہیں. 2 کیا ہیں؟ مانیٹر ہیں. اب 2 کا ذکر آ رہا ہے. کون؟ جو مانیٹر ہے. اب وہ لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، سمجھنا ہے لوگوں کو. چلیے، ان تتوبا. دیکھیں تتوب ایک، تتوبی ایک، تتوبا دونوں. کون دونوں؟ آپ جان چکے. 2 کا ذکر آیا نا، پھر سب کا آئے گا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. تلاوت ہو چکی ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مگر یہاں آپ کو ترجمہ ملے گا حیران و پریشان کن جی. تو ہم آپ کو تحقیقی ترجمہ بتاتے ہیں. اگر تم توبہ کرو تو توبہ کا معنی الی اللہ یعنی کیا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہے نا. فقد صغت ترجمہ کیا ملے گا جانتے ہیں؟ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے. اس کو چھوڑ دیں ترجمے کو. ٹیڑھا کسے بولتے ہیں؟ فلما زاغوا سورہ صف میں ازاغ اللہ قلوبہم. جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے پیروکار موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کے دل اللہ نے ٹیڑھے کر دیا؟ نہیں. بازو نے کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تحقیق کہ تمہارے دل جھک گئے. ترجمہ صحیح ہے، جھک گئے. بازون کیا ہے؟ تمہارے دل مائل ہو گئے مگر آگے ہمت نہیں ہوئی، بیچ میں چھوڑ دیا. اب آپ بتاؤ کیا مطلب؟ کہاں جھک گئے؟ اگر تم توبہ کرو تمہارے دل جھک گئے، اور اگر تم اکٹھا ہو جائے. دوسری بات ہو رہی ہے، مگر کیا درمیان میں کیوں چھوڑتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بھائی ادھوری کیوں چھوڑ؟ ہمت نہیں ہو رہی ہے. کیسے ہمت ہوگی؟ کون ہے؟ مائیں ہیں ہماری. بازو نے ہمت کی، بازو نے ہمت کی، لیکن وہ پھسل گئے قدم ان کے، چونکہ توبہ کی طرف خیال نہیں رہا.
وہی کچ کا ترجمہ کیے کہ گناہ کی طرف مائل ہو گئے. نہیں، ایسا ترجمہ کبھی نہیں کہنا. دیکھو قریب کیا ہے؟ تتوبہ. تو سغت کے معنی کیا؟ اگر تم توبہ کرو اور تمہارے دل اعتراف کے قریب ہو چکے ہیں. یہ ترجمہ صحیح ہے. اعتراف کس کا؟ کہ ہم سے یہ خطا ہوئی. ہو گیا. کیوں؟ تتوبہ مائیں ہیں، ذکر خیر کرے ان کا. تو سنیے گا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ. تظاہر یعنی کیا؟ اکٹھا. اور اگر تم نے یکتاپن کر لیا، ابھی آ رہا ہے سب کا سب ایک ساتھ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. اگر تم اکٹھا ہو گئی اس کے خلاف، اور وہ اکٹھا ہوئی تھی، پہلے 2 پھر 4 پھر سب. تو سنو، اگر تم نے اتفاق کر لیا، اکٹھا ہو گئی، تظاہرہ یعنی اس پر، یعنی اس کے خلاف اعلیٰ ہے نا، تو سنو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اللہ اس کا حامی ہے. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ حامی ہے. ہر جگہ کارساز نے حمایت کرنے والا ہے. کس کی؟ آپ کے شوہر کی. جی. وہ جبریل. اب یہ عطف ہے تو کیا پڑھیں گے؟ وہ جبریل مولاہ. عطف کے معنی سمجھتے ہیں نا؟ عطف یعنی وہی بات جو پہلے تھی وہی. تو ابھی دوبارہ نہیں کہا جائے گا وہ جبریل مولاہ. اردو میں بھی ایسے، انگریزی میں بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے. اور جبریل اس کے کیا؟ حامی ہے. وہ صالح المؤمنین، کئی آگے مولاہ ہے نا، حامی ہے. والملائکۃ، مولاہ نہیں فرمایا، نہیں، بعد ذالک ظہیر، مددگار ہیں. اللہ اللہ، یعنی تم سب حامی ہو اور فرشتے پھر پشت پن آئے. اب دیکھیے، آیت سے ہی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو جو گمراہ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ارے جبرائیل رسول کے لیے کافی ہیں، نیک مومن صحابہ کرام رسول کے لیے کافی ہیں، تو پھر ہمارے رسول کیوں کافی نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ یہ کون کہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے گمراہ کیا. تو یہ میرا لفظ اس کے ساتھ جوائن کریں. سمجھ گئے نا؟ اس چیز پر ہم آپ کو، اچھا یہ کیا چیز ہے؟ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں. انت مولا نا، یعنی تو ہمارا حامی ہے. انت مولا ہو، یہ سب میں بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں. اور اس مولا یہ، اور تو اسی لیے یہاں پر پہلے کہتے تھے یہاں کے امیر کو مولا نا، عرب بھی کہتے ہیں سیدنا مولانا شفیعنا. تو بہرحال یہ یہاں، لیکن ہم آج جو ہے یہاں اس موضوع پر اب اکتفا کرتے ہوئے اس کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کیا بات ہوئی، کیوں کہا جا رہا ہے، کیا اتفاق تھا ان کا. سمجھ رہے نا؟ ابھی تو 2 تھیں، ابھی سب آئی، سب اکٹھا ہو گئی. تو پہلے 2 پھر 2 مانیٹر کتنی 4. اس سے اب سب اکٹھا کس پر ہوئی؟ ہاں، سب اکٹھا کس پر ہوئی؟ تو یاد رکھیے، غیرت تھی، نفرت نہیں تھی. اگر نفرت ہوتی تو سب اکٹھا ہوتی کیا؟ ہاں، نہیں ہوتی. غیرت تھی. غیرت تو ہوگی سوکن میں نا، بھائی بھائی میں ہوتی ہے، بہن بہن میں ہوتی ہے، سوکن میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو غیرت تھی، نفرت نہیں تھی. کیا اکٹھا ہوئے؟ حق بنتا ہے خرچہ کہ سب اکٹھا ہو جائیے، ہمارا خرچہ بڑھا دیجیے. اللہ اللہ. اب رسول کیا کریں گے؟ بھائی خرچہ بھی آپ دیتے تھے، مگر نبی کے گھر کی بیویاں، جیسے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کئی دن تو چولہا سلگتا ہی نہیں تھا. بھائی کوئی گوشت لا کر دے تو چولہا سل گیا نا، نہیں تو اونٹ کا دودھ اور کھجور آ گیا، پی لیے. ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھوکے رہتے تھے. نہیں، بھوکے نہیں، بس دودھ تو آتا تھا، شہد آ جاتا تھا، کھجور آ جاتے تھے. چولہا کب سلگے گا؟ جب کوئی چیز پکانا ہے. جی، روٹی پکانا ہے. اب سنیے گا، اب یہاں ہم 2 چیز بتائیں گے. آیت تلاوت نہیں ہوئے، سنیے پہلے تلاوت، پھر اس میں ہم قصہ بتائیں گے، پھر آپ کو مناقب عمر بتائیں گے. مناقب سمجھتے ہیں نا، عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت. تو سنیے گا،
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. جی عسى، اگر تم اکٹھا ہوتے ہو رسول کے خلاف تو قریب ہے کہ اس کا رب ان طلقکن، اگر رسول تم سب کو طلاق دے دے، نکاح کا بندھن چھوڑ دے، ان یبدلہ، کہ ان کے عوض بدلے میں دوسری بیویاں دے. دیکھیں ازواج، میں کہہ رہا تھا کہ زوج کے معنی صرف مرد نہیں، زوج کے معنی جوڑا، تو جوڑا تو دیکھیں یہاں پر دوسری بیویاں جو بہتر ہوں گی تم سے، منکن مسلمات، فرما بردار ہوں گی، مؤمنات، حقیقی ایمان والی ہوں گی، قانتات، جانتے ہیں آپ دعائے قنوت، پرہیزگار، تقوی، تائبات، رجوع کرنے والی اللہ کی طرف، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ. تو اس کو سمجھانا ہے مجھے. طیبات و ابکارا، طیبہ یعنی شادی شدہ اور ابکارا یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں کنواری. تو کئی چیزیں سمجھنا ہے تو سب سے پھر موضوع پر جاتے ہیں. تو پہلے سائحات کو سمجھتے ہیں. سائحات سیاحت سے ہے، کیا کہتے ہیں ٹور کرنا نا، گھومنے جانا. جی تو پھر روزہ کیوں ترجمہ کیا، یہ سوال آتا ہے. تو ہم اکثر کہتے ہیں نا مجاز، مستعار، تو یہ سفر ہے. اصل میں اللہ کی عبادت کرنا ایک سفر ہے. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے سفر میں آپ ساتھ میں رہیں تو یہ سفر ہوا نا. اچھا سورہ جمعہ میں پڑھ چکے ہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا. اسفار سفر، چونکہ جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سفر میں ہوتا ہے. اب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، لوگ ناول پڑھتے ہیں، ناول میں بھی وہ سفر میں رہتا ہے. سیریل دیکھیں سفر، فلم دیکھیں وہ سفر. تو روزہ یعنی کہ اللہ کی عبادت یہ بھی سفر ہے. کیا ہے؟ تو جنہوں نے رہبانیت اختیار کی وہ کیا تھا؟ سفر تھا. اور اب بھی سفر کرتے ہیں. اور میں وضاحت کیے دیتا ہوں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عورتوں کی ٹولی نکلتی ہے، پیروں میں چپل نہیں اور مٹی کا ایک لوٹا ہاتھ میں اور سفید کپڑے وہ نکلتی ہیں. تو سفر کیا؟ سفر میں نکلتی ہیں. دیکھیں نا، تو رہبانیت کے لیے ان کے ضروری تھا کہ سفر میں نکلیں. بعد میں اب وہ چرچ میں ایئر کنڈیشن میں رہنے لگے. اور سفر کون سا؟ جب تک کوئی کھانا نہ دے تو کھانا نہیں، مانگنا نہیں. تو اس سے اب مستعار لیا گیا روزہ. تو روزہ ہی ہوا نا، یہ سفر میں نکلے، جب تک کوئی دے گا نہیں، کھانے کا نہیں، تو روزہ ہوا. آگے نا سمجھ میں آپ. اچھا ہمارے یہاں عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت ہی کھانا ہے تو لوگوں نے روزہ نام رکھ لیا چھوٹا. تو ہم نے کہا بھائی امت اسلامی اس کا نام چھوٹا روزہ نہ رکھے، مگر یہ بھی سفر ہے کہ اب قربانی کا گوشت ہی سب سے پہلے کھائیں تو صبح سے بھوکے ہیں نا، تو یہ بھی سفر ہے، مگر روزہ نام نہ رکھے. لیکن یہ کہ اسی کا نام روزہ رکھا گیا تو سمجھ روزہ ہو گیا. اچھا اب صحیح بات اور باقرہ سے فارغ ہوتے ہیں. صحیح بات یعنی کہ شادی شدہ. اب شادی شدہ جب ہے تو یا تو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے. تو ایسی عورتیں سے بھی نکاح کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے بھی نکاح کیے. ساری کنواری نہیں تھی. اچھا اور ابکارا یعنی ہم کہتے ہیں کنواری. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو عجب سی لگے. ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ جب کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، بچے رہتے ہیں تو وہ کنواری تلاش کرتا ہے. تو مل جاتی ہے کنواری 40 سال کی، 45 سال کی. ابھی آیت پر تو غور کریں، پہلے کیا ہے؟ پہلے کنواری ہے کہ شادی شدہ ہے؟ پھر اب ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ بھائی غور کیجئے کہ اپنی عمر کی لائے نا، آپ کا ٹائم پاس کرنا ہے نا، جسے کہتے ہیں وقت گزاری. تو کنواری کیوں لے آتے ہو؟ 14 سال کی بھی لوگ لاتے ہیں، پیسہ ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کتاب اللہ فرد اللہ نہیں، ترتیب کچھ بھی تو ہے، حکمت بنیاد کی بنیاد پر ہے نا. اچھا دوسری چیز، آپ کے بچے بڑے ہیں، بچیاں بڑی ہیں، تو کنواری لاؤ گے تو وہ خود بچی ہے، صحیح والا لاؤ گے تو وہ تجربہ کار ہے. یعنی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، باقی یہ ایک میں نے ترتیب ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو چیز کی پابندی تو صرف ہم نے سمجھایا آپ لوگوں کو. اب چلتے ہیں مضمون کی طرف.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مہینہ بھر بائیکاٹ خواتین کا. خرچہ کہاں سے دیں گے؟ خرچہ مانگ رہی ہیں. حق بنتا ہے ان کا، حق بنتا ہے کہ نہیں اپنے شوہر سے خرچہ مانگے. مگر کیا ہو، آپ ایک معمولی بیوی نہیں ہے، آپ کس کی بیویاں ہیں؟ رسول کی. جی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں طلاق دے دیں تو اس سے بہتر بیویاں دے گا. تو کیا مطلب اس کا؟ کیا اس سے بہتر خواتین تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لو کان عالیۃ لفسدتا، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو دنیا میں فساد ہوتا. ایسا نہیں ہے، یہ افضل ہیں، پاکیزہ ہیں، یہ بھی ہے، مگر ایک مثال دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس سے پہلے ایک مثال سنیے گا. ابوبکر صدیق آئے، حفصہ ان کی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے رسول، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ بھائی مہینہ ہو گیا، بیٹی ان کی نکاح میں ہے، آپ ان کو طلاق دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھی بیگمات آپ کو عطا کرے گا. انہوں نے کہا، آیت نازل ہوئی. اسے ہم نے کیا نام دیا؟ مناقب عمر. اور ایک نہیں، کئی آیتیں نازل ہوئی مناقب عمر میں. تو ہم تو صحابہ کی فضیلت بھی کلام پاک کی آیت سے بتاتے ہیں. تو یہ نوٹ کر لیں، مناقب عمر کوئی معمولی انسان نہیں تھے. آپ جانتے ہیں نا، عمر کے بارے میں کہا تھا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر نبیًا، مگر ایسا نہیں ہے. یہ تو کہا گیا، ان کی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ ایسا نہیں ہے. ان کان للرحمن ولدن فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، مگر ہے بیٹا نہیں. ایک مثال دی گئی سمجھانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے. تو حضرت عمر آئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یہ پڑھ کر سنائی گئی، پھر سبوں نے رجوع کیا، ختم ہو گئی بات. قسم کا کفارہ بھی نازل ہوا. تو بہرحال ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے نا ہمیں، ہماری عائلی زندگی، فیملی زندگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمیں اس میں کافی درس ملتا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو جو ہے کوشش کیا ہوں سمجھانے کی، اور واضح ہو چکی ہوں گی. پھر بھی آپ کو موقع ہے، بعد میں سوال کر سکتے ہیں. تو اب اگلی اسی سے ہے آیت مربوط، سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جو بات ہم آپ کو زمانے سے سمجھاتے آ رہے ہیں، آج عین الیقین، حق الیقین ہو جائے گا. وہ کیا؟ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو کا ترجمہ مت کرو، وہ تو ہم بتاتے تھے، لیکن آج آپ ایسا محفوظ کریں گے کبھی نہیں بولیں گے. تو پہلے ترجمہ سنیں گا. اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارا، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ ڈرو، بچاؤ، ہے نا؟ کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا ڈرو، مگر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ یہ تعریف جو ہے، تحقیق وہ مستحضر نہیں رہی، یہ ہے کہ کاپی کرتے گئے. تو اب آپ دیکھیں گے نا، وقع ہے کہ نہیں اپنے آپ کو بچانا. بھائی اللہ سے کیوں ڈرو؟ ہم کہتے ہیں وہ تو رحمان و رحیم ہے، اور اس سے مت ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے ناراضگی سے ڈرو. تو واتقوا اللہ، یعنی اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ مسئلہ ہو گیا. تو اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرو نے کیا؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. وہاں اضافہ کریں گے. دیکھو، وقایہ کی معنی بچانا، تو اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو. وقودها الناس، اس کا ایندھن آپ جانتے ہیں، لوگ اور پتھر. لوگ کون سے؟ جو مشرک ہیں، ظاہر. علیہا ملائکۃ، اس جہنم میں فرشتے. اب یہاں تھوڑا ترجمے میں ساتھ دے میرا. غلاظ شداد، گلاس کے معنی کیا؟ ہم گالی دیتے ہیں، غلیظ گالی دیتے ہیں نا، عربی میں بولتے ہیں ثقیل الدم، جو ضدی ہوتا ہے نا. تو غلاظ کے معنی کیا؟ سخت مزاج. آپ جانتے ہیں، آپ ترجمے سب پڑھیں گے نا، تو سخت مزاج دونوں کا ترجمہ کر کے آگے چلے گئے.
بھائی غلاظ کے معنی سخت مزاج، تو شدید کے معنی کیا؟ اس کے معنی بھی سخت مزاج. تو جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے نا، علیم کا تعلق کس سے؟ اللہ سے، اور خبیر کا مخلوق خدا سے. تو غلاظ کا تعلق مزاج میں سختی اور شدید قوت میں سختی. تو یوں ترجمہ کرے، سخت مزاج ہیں اور کیا ہے؟ قوی ہیکل ہیں. اب ہیکل بھی لفظ نیا ہوگا آپ کے سامنے، یعنی جسامت میں، جسم میں قوی ہے. تو بہرحال مفہوم سمجھ لیں، پھر آپ ترجمہ انگریزی میں یوسف عبداللہ علی کا ہے، عبداللہ ان کا، یہ دیکھیں، لیکن آپ مفہوم سمجھ لیں. مفہوم کیا سمجھے کہ غلاظ کس سے ہے؟ مزاج. آپ کچھ بھی بولو سننے والا نہیں. اور شداد قوی ہیں کہ وہ ہاتھ سے روک نہیں سکتا. ہاں، یہ کون؟ فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا تو نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں پابند کیا گیا، حکم دیا گیا. تو کیا کہا جا رہا ہے بھائی اس کے ساتھ؟ یہ کیوں؟ فیملی زندگی ہے، یہ عائلی زندگی ہے. رسول کی فیملی ہو، آپ کی فیملی ہو، تو سب سے پہلے آپ اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو ایسے نصیحتوں سے نوازیں کہ پہلے اپنے آپ کو بچائیں پھر اولاد کو بچائیں. ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس کی اولاد بھی ویسی بنے گی. اور جب وہ دیندار نہیں ہے تو اولاد ایسی بنے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو، ورنہ اور بچاؤ. اور خاص کر یہاں کیا ہے؟ شرک. بھائی دیکھیے، لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، طلاق اور نفرت اور یہ، مگر اس کے تو تلافی ہے نا، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، ایمان اور کیا دیت اور نگاہ. لیکن اصل کیا ہے؟ شرک. انگار سے بچاؤ، جس کا ایندھن ہی نہیں، کیا شرک سے بچاؤ. لوگوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ شرک سے محفوظ رہیں. اب دوسری، اچھا، فرشتوں کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے، اس پر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ وہاں اگر کوئی شور کریں گے تو وہ سنتے نہیں. تم شور کرو یا اپنا دفاع کرو، مطلب ایسے فرشتوں کو رکھا گیا ہے. باقی دنیا میں دیکھیے، ابھی دیکھیے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، پڑھ چکے پہلے کہ جو ایمان والے ان کے لیے استغفار دعا کرتے ہیں اللہ سے، ہماری حامی ہیں، مدد کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، سب کچھ ہے. مگر جہنم میں تو انشاءاللہ روح قبض کرنے آئیں گے تو احترام سے آئیں گے، جنت سے پلیٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کافروں کے ساتھ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. چلیے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، اللہ اللہ، اوپر ہے مومنو، نیچے ہے کافرو. لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر مت کرو، تمہیں وہی سزا میں دیا جا رہا ہے ان اعمال کے بدل میں جو تم کرتے تھے. اب یہاں پر لفظ آیا ہے کافر. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، یا ہے کہ نافرمانی کی، انحراف کیا، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. پر عذر مت کرو. آج کیا مت کرو؟ آج عذر مت کرو. جانتے ہیں عذر ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، میں معذرت کرتا ہوں، ہے نا، لوگ کہتے ہیں. تو عذر میں اور اعتراف میں فرق ہے. بھائی عذر کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، منافقین بھی عذر کرتے تھے. تو عذر کے لغوی معنی کیا ہے؟ بہانے کرنا. ایکسکیوز اور ہے، وہ اعتراف ہوا نا شاید. ہاں، بہانے کرنا. پڑھ چکے ہیں منافقین کا قصہ سورہ حشر میں. بہانہ باز عذر کے معنی بہانے کرنا، کام کرنے یا نہ کرنے کی مجبوری کو ظاہر کرنا، یہ ہے عذر. تو عذر تو جھوٹا بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے جو عذر پیش کیا تو شیطان نے عذر پیش کیا، اس کو ذہن میں رکھے گا. اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سجدہ نہ کرنے کا عذر کیا پیش کیا. تو یہ نوٹ رکھیں عذر کیا ہے وہ. ہاں، اور آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا. تو آج آپ کو معلوم ہوا کہ عذر اور اعتراف، وہ اعتراف کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا. اعتراف کریں، کوئی بھی غلطی ہوئی تو اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسے. اور عذر تو صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. چلیے، تو دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے عذر پیش نہیں کیا، انہوں نے حقیقت بتلا دی. ایک صحابی نے کہا تھا کیا، میری اونٹنی نے مجھے فتنے میں ڈالا، یاد ہوگا نا آپ کو. تو ہم نے آج آپ کو الیوم یعنی قیامت کا دن، انما تجزون، آج کون سا دن ہے؟ جزا کا،
نہ کہ عمل کا. عمل کا تو وقت ختم ہو گیا. آپ کیا عذر کر رہے ہو؟ اب جو عذر کر رہے ہو وہ جھوٹا، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو. اچھا، ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جزا، اکثر لوگ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے جزاک اللہ، تو ہم نے بتلایا تھا کہ جزا کا لفظ عام ہے. جزا کے معنی سزا بھی اور جزا کے معنی ثواب بھی. تو قیامت میں جزا ملے گی، مسلمانوں کو بھی ملے گی، کافروں کو ملے گی. اس لیے آپ کیا کریں، مختص کر دیں جزاک اللہ خیرا. عربی ہوا. اردو میں جزاک اللہ خیر، اگر آپ نے جزاک اللہ خیر لکھا تو یہ اردو ہوا. اب اس میں بھی لوگ نہیں ایسا کہہ سکتے ہیں کچھ، بھائی ایسا کیوں؟ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی عمدہ چیز خریدتے ہیں تو یہ بھی عمدہ خریدے نا بھائی. جزاک اللہ خیرا یعنی بات بالکل صاف ہو گئی، دعایا کلمات ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون. ایک صفحہ ہمارا ہو گیا. آئندہ جو ہے یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کے تعلق سے، اور ہمیں بہت کچھ بنانا ہے. پھر دوبارہ ہم اس کا اعادہ کرا دیتے ہیں اور آپ کو کچھ سوالات کے لیے موقع دیتے ہیں کہ یہ عائلی مسائل اس میں پیش کیے گئے. فیملی کے، ہاں جی، فیملی کے مسائل پیش کیے گئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ابھی بھی آدھا صفحہ باقی ہے، ایک صفحہ باقی یعنی آدھا درس باقی ہے. تو اس میں جو ہم نے آپ کو قواعد بتائے اس کو یاد رکھیں. فرض، کتب اور اثر، سر، اور اس کے بعد عذر اور تجزون. تو اس کے بعد آپ کو سوال کرنے کا موقع. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی، اب آپ جو جمعہ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کر سکتے ہیں. جی کہیے گی. حنیف بھائی کا سوال پورا ہو جائے تو پھر میں بولوں. جی پہلے ان کو موقع دیں. جی حنیف بھائی بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو قرآن کا اسلوب ہے یہ بہت جگہ ہمیں یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الذین کفروا، اور یہاں پر تحریک اور پیچھے جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم، یہ تو ٹھیک ہے کہ عائلہ سے متعلق ہے کہ اپنے ان کو بچائیں. اب یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا، یہ ایک دم سے اسلوب بدل جاتا ہے قرآن میں. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ ایک دم سے یعنی ایک موضوع سے ایک دم سے دوسرا موضوع آ جاتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے خالد صاحب؟ جی سوال سمجھ گئے نا کہ یا الذین آمنوا اور یا ایھا الذین کفروا. تو یہ قرآن کا اصل میں اسلوب ہے کہ کبھی جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جہنم کا، کبھی عذاب کا تو کیا اس ثواب کا. تو یہاں پر چونکہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، مدینہ کی زندگی ہو، مکی تو مدنی ہے، ماحول ایسا تھا کہ دونوں گروپ والے تھے اور کفر والے محنت کرتے تھے اور کفر کا زیادہ زور تھا. تو حکمت یہ ہے کہ انہیں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کفر اختیار نہ کرو. آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور ان کے سزا کو بھی واضح کر دیا گیا. یہ اس میں حکمت ہے. کہیے. جی یہ جو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ عورت، ہمارے یہاں پورا جو معاشرہ ہے وہ ہے پدر، کہتے ہیں کہ مردانہ معاشرہ ہے اور عورتوں کو حیثیت نہیں دی جاتی، عورتوں کو جو ہے نا پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. تو یعنی عورتیں ڈیلی، ابھی آپ نے ان کو جو دو خواتین کا ذکر کیا کہ وہ آئی ماریا اور وہ ان کو انہوں نے لے لیا اور ان کو انہوں نے لے لیا. ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ زمانہ ایسا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا. یہ عورتوں کی عزت جو ہے، عورتوں کی رسپیکٹ یہ مردوں کے برابر کیوں نہیں سمجھی گئی؟ ان کو ایسا کیوں سمجھا گیا؟ جیسا ایک عام ہم کہتے ہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے. اب یہاں ایک اور دوسری مثال یہ ہے کہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو اب دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، معاف کیجیے گا سوال ذرا سا بولڈ سوال ہے. اسکیم نہیں، مسئلہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
کہ عورتوں کو کم ہی سمجھا جائے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک طریقے سے عورتوں کو وارن کیا جا رہا ہے یا ان کو ایک طرح سے دھمکی شاید دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو طلاق دے دے تو کیا ہوگا. ایک طرح سے ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ کیا اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ عورتوں کو ہمیشہ نیچے ہی رکھا جائے, پاؤں کی جوتی سمجھا جائے. مصلحت استعمال کریں. سوال ہونا تو پورا. جی اصل میں وہ آج کل تو لفظ یہی استعمال ہوتا ہے نا, اسکیم تو یعنی اور اس کے معنی اور ہوتے ہیں. اصل میں یہ کیا ہے, جیسے کہ زید بن حارثہ کی بیوی وہی ہے نا زینب بنت جہش کا واقعہ پیش آیا, نکاح ہوا پھر طلاق ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ ایسے واقعات رونما کرتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی زینب بن جہش کا نکاح کر دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا, مگر چونکہ منہ بولا بیٹا کی رسم کو ختم کرنا تھا تو اللہ کی مصلحت تھی. یہاں پر بھی اللہ کی مصلحت ہے, حالانکہ وہ امہات المومنین بالکل پارسا تھیں, پاکیزہ تھیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ مصلحت کے خاطر یعنی امت کو امت میں آئیں گے, سارے امت کو درس دینے کے لیے کہ آپ جو ہیں یہ اسی طریقے کو اپنائیں اور اپنے شوہر کے خلاف کوئی کارگزاری نہ کریں, یہ سبق دینا ہے. اور یہ تو واضح ہو گیا نا, چونکہ یہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کوئی طلاق دینے والے نہیں تھے. طلاق نہیں, یہ تو فرضی مثال, جیسے کہ اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا یا کہ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا, اس کو میں نے اس لیے واضح کیا. تو اس کو وہی آپ مصلحت اس کو تبدیل کر دیں بجائے اسکیم کے کیا مصلحت. جی کیونکہ میں اس کو جوڑوں گا اس سے طارق صاحب کہ غلاموں کو جتنا دبایا جاتا ہے, غلام اتنی تحریک اٹھاتے. دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھی, کسی بھی طبقے کو اگر آپ دبائیں گے تو وہ اپنی تحریکیں اٹھائے گا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا جو ہے نا فیمنزم کے حوالے سے بات چلتی ہے کہ بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی. تو یہ اس طرح کی اگر ہم اگر یہ دبتی چلی جائیں گی عورتیں تو پھر اس طرح کی تحریکیں اس کا نتیجہ نکلتی ہیں. جی اصل میں کیا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کو دبایا, اسے انجام دیا ہے. حالانکہ اسلام میں عورت کو دبایا نہیں گیا ہے. اسلام نے عورتوں کو آزادی دی ہے کہ دیکھیے شادی جب باپ کرتا ہے تو اس بچے سے پوچھتا ہے. جی ہاں, اور شوہر کو شریک حیات کا نام دیا ہے. البتہ کچھ پابندیاں اس پر ہیں کہ بغیر محرم کے باہر نہ نکلے, اس کی مصلحت کے خاطر ہے. بغیر حجاب ڈالے باہر نہ نکلے, اس کے مصلحت کے خاطر ہے. تو یہ سب مسئلے, لیکن دوسروں نے اسے ظلم کی کیا نام دے دیا, حالانکہ وہ خود ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے لڑکیوں کو بیچنے کا سلسلہ یہ تو انہوں نے ہی شروع کیا نا, اور جو انہوں نے اڈے بنائے تو ظلم تو وہ کر رہے ہیں, ہم نہیں. بس اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. بہرحال الحمدللہ کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اسی لیے ہم آپ کو وقت دیتے ہیں. اور کچھ کسی کو آپ کو کچھ سوال کرنا ہے نا, کہیے, بس دعا کریں. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی